الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھا تھا کہ یہ حکم ہے فآت ذی القربى حقہ، حقوق والوں کے حقوق ادا کر لیا کرو. اب فرماتے ہیں کہ دیکھ لینا مال بڑھانے کی چکر میں کوئی ایسی بری لت میں نہ پڑ جائیں کہ سمجھ رہے ہو کہ مال بڑھ رہا ہے اور حقیقت میں مال گھٹ جائے. ربا، جس کو ہمارے اور آپ کے ملک میں سود کہا جاتا ہے، اور اس کی باقاعدہ فرامین اور احکامات، اور یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو اس طرح ایک طرح سود کی طرز کا ہے فرمائے، لیکن احل اللہ البیع وحرم الربا، اور ربا سے ممنوعیت سے متعلق زبردست قسم کے احکامات آئے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آیا ہے اور اللہ کا چیلنج آیا ہے کہ جو لوگ اس لین میں پڑھتے اور بڑھتے اور رہتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کے چیلنج قبول کریں. وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں، اور یہ معاملات امت مسلمہ کے لیے ہیں. کفار کی بات جہاں تک ہے، ان کو اسی طرح کے معاملات میں ہم اپنا قدوہ یا اپنی نمونہ نہیں بنا سکتے. وہ تو ٹھیک ٹھاک آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی معیشت ترقی کر رہی ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے. مسلمان کی معیشت ربا پر نہیں، زکوٰۃ پر ترقی کرتی ہے. تو فرمایا کہ یاد رکھنا ما آتیتم من ربا، جو چیز تم لوگ دیتے ہو، جس تجارت کو تم لوگ اپناتے ہو، لین دین کر لیتے ہو، تاکہ لیربو فی اموال الناس، تاکہ تم لوگوں کی جو تجارت ہے، مال ہے، اس میں اضافہ آئے. تم لوگ تو اسی نیت پر سودی لین دین کرتے ہو، ربائی کام دندے کرتے ہو کہ مال میں اضافہ آ جائے، لیکن اللہ کے ہاں یہ ترتیب قبول نہیں ہے. فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں آپ کا یہ مال نہیں بڑھے گا. جب اللہ رب العزت کے ہاں نہیں بڑھے گا تو دنیائی اس کے اضافہ نہ دیکھنا، اس میں برکت نہیں آئے گی، اس میں خیر نہیں آئے گی، اس میں سکون نہیں آئے گی، اس میں آپ کی آخرت کی آبادی نہیں آئے گی، کیونکہ حرام مال ہے. اس حرام کو آپ جہاں بھی لگائیں، جیسے بھی کر لیں، اس کا بھی پھر بھی آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا. لیکن وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، جو کچھ تم لوگ زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرتے ہو، اور زکوٰۃ مسلمان اس لیے ادا کرتا ہے اپنے مال کا کہ زکوٰۃ در اصل اللہ کی رضا کا ایک سودا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو تم لوگ کرتے ہو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اس زکوٰۃ تو خیر ایک ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے علاوہ دیگر جو انفاق فی سبیل اللہ کی مراحل، کیونکہ ان سب میں مقصد اللہ کی رضا جوئی اور اللہ رب العزت کی قربت ہوتی ہے. اور زکوٰۃ کا ویسے معنی تزکیہ یعنی صاف ستھرا کرنا. زکوٰۃ ادا کر کے ہم اپنی جان مال کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ان کی میل کچیل دور کر لیتے ہیں. تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ،
یہی چیزیں جو تم لوگ اللہ کی رضا کے لیے دے دیتے ہو، وہ مقدار شرعی زکوٰۃ کی صورت میں یا نفقات واجبہ کی صورت میں. نفقات واجبہ وہی جو ہم پر ان کا خرچ کرنا لازمی ہے، والدین پر، اولاد پر، ان کے اپنے مال سے خرچ کرنا، اور دیگر اپنے قربا اور غربا اور مساکین پر. ان سب میں جو تم لوگ کر لیتے ہو فرماتے ہیں اولئک هم المضعفون، یہی چیزیں سبب بن جاتی ہیں کہ تمہارے مال بڑھ جائے. بظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ مال گھٹتا ہے فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ربا مال گھٹاتا ہے اور زکوٰۃ مال بڑھاتا ہے. اور جن لوگوں نے اس کو اپنی عادت بنا دی ہے، وہ فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دیگر مدات میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا. خرچ تو کر لیتا ہے ہر ایک آدمی، لیکن مقصد اللہ کی قربت اور خوشنودی ہو. جنہوں نے تجربہ کیا ہے ان سے جا کر پوچھ لیں کہ مال گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے. فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.